بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ دوستوں کی خدمت میں ایک ایسی لڑکی کی کہانی لے کر حاضر ہوا ہوں جو اپنی منزل سے بھٹک چکی تھی۔ جنوری کی حسین بارش نے سردی کی شدت میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ آسمان پر کافی دنوں سے بادلوں کے ڈیرے تھے۔ اس رات اچانک ہلکی ہلکی بوندا باندی ہونے لگی، پھر ہلکی ہلکی بوندا باندی نے اچانک طوفانی بارش کا روپ دھار لیا۔ طوفان کی شدت اتنی تیز تھی کہ وہ اپنے ساتھ درخت، کچے مکان سب ہی اکھاڑ لے جا رہی تھی۔ اس طوفان کو دیکھ کر مناہل کے دل میں عجیب سے ہول اٹھنے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا آج طوفان اب کچھ فنا کیے بغیر تھمنے والا نہیں ہے۔ طوفان کہاں اتنی آسانی سے تھمتے ہیں؟ اس بات کا احساس مناہل کو کچھ ماہ پہلے ہی ہو گیا تھا، جب ایک ایسا ہی خوفناک طوفان اس کی زندگی میں آیا تھا اور اپنے ساتھ اس کی ساری خوشیاں، اس کا سکون بہا کر لے گیا تھا۔ مناہل آج بھی اپنے سکون کی تلاش میں ہر طوفان سے ٹکرا رہی ہے۔ مناہل اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہے۔ اکلوتا ہونے کے باوجود احمد صاحب نے اپنی بیٹی کو زیادہ چھوٹ نہیں دی تھی۔ بلا وجہ گھر سے باہر جانا، دوستوں سے ملنا سب منع تھا۔ احمد صاحب نیک و نرم طبیعت کے مالک تھے۔ آمنہ بیگم بھی سادہ اور نیک دل خاتون تھی۔ مناہل تھوڑی غصیلی اور جذباتی طبیعت کی مالک تھی۔ بعض اوقات ماں باپ کی ضرورت سے زیادہ روک ٹوک اسے مزید اکسا دیتی تھی۔ وہ دوسری لڑکیوں کی طرح خود مختار ہونا چاہتی تھی۔ اسکول لائف تک مناہل اپنے والدین کی ہر بات مانتی رہی، مگر کالج میں قدم رکھتے ہی اس کا ذہن، اس کی سوچ بدلنے لگی تھی۔ ہر لڑکی کی طرح مناہل کے دل میں بھی ایک خواہش اٹھی کہ وہ آزاد ہو، اپنے فیصلوں میں، اپنی سوچ میں ہر وہ کام کرے جو اس کے دل کو بھائے۔ کچھ دنوں سے مناہل نے ایک ہی ضد پکڑی تھی کہ اسے موبائل فون استعمال کرنے کی اجازت دی جائے۔ کھانا پینا سب چھوڑ رکھا تھا۔ بیٹی کی ضد اور اپنی محبت کے سامنے احمد صاحب کو ہار ماننا پڑی۔ بالآخر مناہل کو اپنی والدہ محترمہ کا موبائل فون استعمال کرنے کی اجازت مل گئی۔ میٹرک کا امتحان دینے کے بعد مناہل خود کو اب آزاد محسوس کر رہی تھی۔ اسی آزادی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے اپنی دوست کے مشورے پر اپنی ماں کے موبائل پر فیس بک پر اپنا اکاؤنٹ بنا کر فیس بک کی انجان دنیا میں اپنا پہلا قدم رکھا۔ وہ ایک نا تجربہ کار لڑکی تھی۔ فیس بک استعمال کرتے ہوئے مناہل کو کچھ دن گزرے تھے۔ ہر انسان کا چہرہ، سوچ، سیرت دوسرے انسان سے الگ اور مختلف ہوتی ہے۔ میرا ماننا ہے کہ انسان دوسرے انسان کو اپنی سوچ سے تراشتا ہے۔ مناہل بھی ارشمان حیدر کو اپنی سوچ سے تراشنے کی غلطی کر بیٹھی تھی۔ وہ اگست کا گرم موسم تھا۔ گرمی کی شدت میں کئی دنوں سے کمی نہیں آئی تھی۔ سارا دن سورج کی تپش سروں پر منڈلاتی رہتی۔ شام کو چلنے والی ہوا بھی ایسی رکی رکی سی نیم گرم۔ سب دعاؤں میں اللہ سے بارش کے طلبگار تھے۔ مناہل اپنے گھر کے دوسرے پورشن پر ٹائم پاس کرنے کے لیے چہل قدمی کر رہی تھی۔ البتہ اس کے ہاتھ میں اس کا پسندیدہ ناول تھا، جسے وہ پہلے بھی کئی بار پڑھ چکی تھی، مگر ناول کو بار بار پڑھنے کی طلب ہمیشہ اس کے سینے میں مچلتی رہتی۔ ناول کے کچھ صفحات پڑھ کر مناہل نے ناول سائیڈ ٹیبل پر رکھا، موبائل اٹھا کر فیس بک آن کی۔ ایک انجان شخص ارشمان حیدر کے ڈھیر سارے نوٹیفیکیشن دیکھ کر مناہل نے اس کی پروفائل اوپن کی۔ اس کی تصویریں دیکھ کر مناہل کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ 10,000 سے زائد فالورز، اپنا اون بزنس، ٹریولنگ ان لندن، نیو یارک، کینیڈا، امریکہ۔ ارشمان حیدر کی پروفائل پر لگی ان سب جگہوں سے لی گئی تصویریں دیکھ کر مناہل متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکی۔ مناہل کو ارشمان حیدر ایک خوبصورت اور امیر زادہ ظاہر ہوا۔ ہاں، البتہ وہ عمر میں اس سے کوئی 15 سال بڑا تھا، مگر اس کا لائف سٹائل ہی مناہل کو متاثر کرنے کے لیے کافی تھا۔ مناہل نے ارشمان حیدر کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجی۔ اس نے فوراً قبول کر لی۔ مناہل بے چینی سے اس کے میسج کا انتظار کرنے لگی۔ اس کی خواہش تھی کہ پہل ارشمان حیدر کی طرف سے ہو۔ 2 گھنٹے بعد اس کی خواہش پوری ہوئی۔ ارشمان حیدر نے اسے ہیلو کا میسج کیا۔ میسج پڑھ کر اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ جواب دینے کے لیے کی بورڈ پر ٹائپنگ کرنے لگی، پھر اچانک ساری ٹائپنگ ریموو کر دی۔ اگر میں نے ارشمان کو فوراً جواب دیا تو وہ کیا سوچیں گے میرے بارے میں، کہ میں کیسی لڑکی ہوں جس نے فوراً جواب دے دیا، اتنی جلدی لڑکوں سے فری ہو جاتی ہے، کچھ منٹ بعد جواب دوں گی۔ مناہل کے دل میں اچانک یہ خیال آتے ہی اس نے اکاؤنٹ لاگ آؤٹ کر دیا اور موبائل واپس امی کے حوالے کر دیا۔ کچھ دن ایسا ہی چلتا رہا۔ ارشمان حیدر میسج کرتا رہا، وہ اگنور کرتی رہی۔ پھر دھیرے دھیرے مناہل اس سے میسج پر باتیں کرنے لگی۔ موبائل ذاتی نہ ہونے کی وجہ سے وہ کم ہی اسے وقت دیتی تھی۔ میٹرک کا رزلٹ آنے کے بعد مناہل نے اپنے من پسند کالج میں ایڈمیشن لے لیا۔ کالج گھر سے کافی دوری پر تھا۔ مناہل لوکل بس پر ہی آتی جاتی تھی۔ مناہل ارشمان کے قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ ارشمان حیدر اسے ملنے کے لیے بے حد اصرار کر رہا تھا۔
میں صرف تمہیں براہ راست دیکھنا چاہتا ہوں مناہل، صرف کچھ منٹ کے لیے ہی صحیح، مگر ایک بار مجھ سے مل لو۔ تمہاری تسلی کے لیے ہم صرف کار میں ہی ملیں گے۔ آئی پرومس 5 منٹ سے زیادہ تمہارا وقت نہیں لوں گا۔ ارجمان حیدر کا میسج پڑھ کر مناہل نے گہرا لمبا سانس لیا۔ اسے ارجمان حیدر سے محبت ہونے لگی تھی۔ اس کی باتیں، اس کا لائف سٹائل، سب کچھ بہت دلکش تھا، مگر اسے تنہائی میں ملنے سے ڈر رہی تھی۔ سوری ارجمان، میں آپ سے نہیں مل سکتی۔ مناہل نے دل پر پتھر رکھ کر اسے انکار کر دیا۔ مناہل کے انکار کرنے پر ارجمان حیدر اس سے خفا ہو گیا، یہاں تک کہ اس کے میسج کا جواب تک دینا گوارا نہیں کر رہا تھا۔ اس کی خاموشی، اس کی ناراضگی مناہل برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ محبت کے سامنے ہار مانتے مناہل نے ملنے کے لیے حامی بھر لی۔ مناہل کالج جانے کے لیے گھر سے نکلی۔ احمد صاحب نے اسے آواز دے کر روکا۔ رکو مناہل، میں آج تمہیں کالج چھوڑ دیتا ہوں۔ احمد صاحب چھتری اٹھائے تیزی سے اس کے قریب آتے ہوئے بولے، میں چلی جاؤں گی بابا، اب بارش اتنی بھی تیز نہیں ہے۔ آپ کا آفس دوسری سائڈ پر ہے، میرا کالج دوسری سائڈ پر ہے، بلا وجہ آپ زحمت کریں گے۔ مناہل کو آج ارجمان سے ملنا تھا، وہ کیسے احمد صاحب کے ساتھ کالج جا سکتی تھی؟ باپ کو ٹال کر ان کا جواب سنے بغیر انہیں اللہ حافظ کہہ کر مناہل تیز قدموں سے چلنے لگی۔ مناہل کے دل میں ہزاروں خوف اور ڈر جنم لے رہے تھے۔ BMW کار میں مناہل اس کے سامنے فرنٹ سیٹ پر ایک مجسمے کی طرح بیٹھی تھی۔ سامنے بیٹھا ارجمان حیدر اسے اپنی نظروں سے تراش رہا تھا۔ اس کی گہری نظریں مناہل کو خوف زدہ کر رہی تھی۔ میں تمہارے لیے آئی فون لایا ہوں مناہل، اب ہم گھنٹوں تک بات کر سکتے ہیں۔ ارجمان حیدر آئی فون 10 مناہل کو دیتے ہوئے بولا۔ آئی فون کا نام سن کر مناہل ہکا بکا رہ گئی۔ اتنا مہنگا فون وہ صرف اپنے خوابوں میں ہی خرید سکتی تھی، مگر ارجمان حیدر نے اس کا خواب حقیقت میں بدل دیا تھا۔ ایک دو نخرے دکھانے کے بعد مناہل نے موبائل لے لیا۔ ایک ملاقات کے بعد مناہل کے دل میں ارجمان حیدر کے لیے محبت اور عزت مزید بڑھ گئی۔ ارجمان حیدر نے تنہائی کا ناجائز فائدہ نہ اٹھایا، اپنا یقین مناہل پر مزید پکا کر لیا تھا۔ دونوں روزانہ گھنٹوں تک موبائل پر باتیں کرنے لگے تھے۔ مناہل کئی بار تنہائی میں ارجمان حیدر سے مل چکی تھی۔ رات کے وقت مناہل ارجمان کی کال کا انتظار کر رہی تھی۔ موبائل بیڈ پر رکھ کر وہ واش روم گئی ہوئی تھی۔ مناہل کے کمرے کی لائٹ آن دیکھ کر آمنہ مناہل کے کمرے میں آئی۔ سامنے بیڈ پر پڑا مناہل کا موبائل وائبریٹ کر رہا تھا۔ موبائل دیکھ کر آمنہ نے اسے اپنے ہاتھ میں اٹھایا۔ موبائل کے واٹس ایپ پر ارجمان کی کال دیکھ کر آمنہ تھوڑا پریشان ہوئی۔ ارجمان کی تصویر نے انہیں کچھ سوچنے پر مجبور کیا۔ مناہل جب واش روم سے باہر آئی، سامنے ماں کو اپنا موبائل اٹھایا دیکھ کر مناہل خوفزدہ ہوئی۔ یہ موبائل کہاں سے آیا ہے تمہارے پاس، اور اس پر کال کس لڑکے کی آ رہی ہے؟ آمنہ اپنے غصے کو ضبط کرتی گھررائی۔ یہ میری کلاس فرینڈ کا موبائل ہمی، وہ بنا اجازت موبائل فون کالج لے کر آئی تھی، اس لیے میم نے موبائل میرے پاس رکھوا دیا تھا، کل اس کے والدین کو واپس کر دوں گی۔ مناہل نے ڈرتے ہوئے جھوٹ بول دیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی آمنہ اس پر یقین کریں گی یا نہیں، لیکن اپنے بچاؤ کے لیے جو اس کے ذہن میں آیا اس نے کہہ دیا، آئندہ کے بعد ایسی کوئی بھی ذمہ داری اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، موبائل بند کر کے رکھ دو، کسی انجان لڑکے سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا۔ جی امی۔ جان بچنے پر مناہل نے سکھ کا سانس لیا۔ مناہل کے بدلے تیور دیکھ کر آمنہ نے اس پر سختیاں برتنا چھوڑ دی تھی۔ کالج کے لیے وین لگوا دی گئی تھی جو مناہل کو گھر سے پک اینڈ ڈراپ کرتی تھی۔ مناہل ارجمان حیدر سے 1 ماہ سے نہیں ملی تھی۔ وہ اسے ملنے کا کہتا تو وہ انکار کر دیتی تھی۔ اس دن کالج وین راستے میں اچانک خراب ہو گئی تھی۔ مناہل پیدل ہی کالج پہنچی۔ ارجمان حیدر کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر مناہل تھوڑا گھبرائی۔ ارجمان حیدر مناہل کو بنا بتائے اس کے کالج پہنچ گیا تھا۔ جمعے کا دن تھا، چھٹی ٹائمنگ تبدیل ہوئی تھی۔ 15 منٹ لیٹ چھٹی ہونے کے باعث وہ بہت مشکل میں پڑ گئی۔ ارجمان کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر وہ بوکھلائی۔ وہ فوراً کار میں بیٹھی، وہ بھی کار میں بیٹھا۔ آنے سے پہلے بتایا کیوں نہیں آپ نے مجھے؟ مناہل نے تیز لہجے میں پوچھا۔ بتا دیتا تو سرپرائز کیسے دیتا؟ ارجمان حیدر نے کار سٹارٹ کرتے مسکرا کر کہا۔ کیسا سرپرائز، اور آپ کار کیوں سٹارٹ کر رہے ہیں؟ کار سٹارٹ ہونے پر مناہل گھبرائی۔ ارجمان بنا جواب دیے کار ڈرائیو کرنے لگا۔ اس کی خاموشی مناہل کو خوفزدہ کر رہی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں ارجمان؟ پلیز مجھے یہیں ڈراپ کر دے، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ مناہل نے التجا کی۔ تم اتنا خوفزدہ کیوں ہو رہی ہو مناہل؟ ہم کون سا پہلی بار مل رہے ہیں؟ اسلام آباد گھومے پھریں گے، اچھا سا ڈنر کریں گے اور واپس آ جائیں گے، ارجمان حیدر نے نارمل لہجے میں کہا۔ مناہل تھوڑا پرسکون ہوئی، مگر دل اس کا ابھی بھی خوف سے تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آج پہلی بار اس کا دل ارجمان حیدر کے ساتھ مطمئن نہیں تھا۔ 15 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد وہ دونوں اسلام آباد کی ایک شاندار بلڈنگ کے سامنے موجود تھے۔ ارجمان حیدر لفٹ کے ذریعے مناہل کو اوپر آخری فلور پر لایا۔ اس نے مناہل کے سامنے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولا۔ مناہل حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اسی وقت وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر بھاگنے کے تمام راستے اسے بند ہوتے دکھائی دیے جب ارجمان حیدر نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں بھر کر اسے مضبوطی سے تھاما۔ ارجمان، کہاں لے کر جا رہے ہیں مجھے آپ؟
उसने धीमे लहजे में पूछा, मगर सामने सिर्फ खामोशी छाई थी। अर्शमान ने उसका हाथ अपार्टमेंट के अंदर आकर छोड़ा, दरवाजा लॉक किया। वो एक शानदार अपार्टमेंट था। टीवी, लाउंज से बेडरूम तक की सहूलतें वहां मौजूद थी। ऐसे रूम मनाहिल सिर्फ फिल्मों में ही देखा करती थी। अर्शमान हैदर का साथ आज उसे पहली बार जहर लग रहा था। उसकी खामोशी, उसके देखने का अंदाज मनाहिल को बेचैन कर रहा था। मुझे वापस घर जाना है अर्शमान, प्लीज चलें यहाँ से, मनाहिल दरवाजे की तरफ बढ़ते बोली। मगर अर्शमान हैदर के हाथों की गिरफ्त खुद पर मजबूत होती महसूस की। मेरी नीयत तुम पर खराब हो गई है मनाहिल। इस लम्हे को हासिल करने के लिए मैंने तुम पर बहुत मेहनत और पैसा खर्च किया है, इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। अर्शमान उसके कान में सरगोशी करते बोला। अर्शमान हैदर की झूठी मोहब्बत का सच सुनकर मनाहिल की हैरानी से फटी सुर्ख आंखों से आंसू बहने लगे। अर्शमान हैदर पर यकीन करने की कीमत मनाहिल ने अपनी इज्जत गंवा कर चुकाई। सस्ते गिफ्ट देकर अर्शमान हैदर ने मनाहिल की कीमती इज्जत खरीद ली। सोशल मीडिया के जरिए शुरू होने वाली मोहब्बत की दास्तान एक अपार्टमेंट के बेडरूम में दर्दनाक सूरत में तमाम हुई। अर्शमान हैदर का मकसद पूरा हुआ और मनाहिल की बर्बादी का आगाज हुआ। अर्शमान ने उसे घर से थोड़ा दूर फासले पर ड्रॉप कर दिया। वो वापस घर नहीं जाना चाहती थी, मगर अपने घर की छत के सिवा उसके पास कोई दूसरा महफूज ठिकाना नहीं था। वो जब अपनी उजड़ी हालत संभालते हुए घर लौटी, सहन में बिछी चारपाई पर बैठी आमना आंखों में वहशत भरे उसकी वापसी का इंतजार कर रही थी। शायद मनाहिल की कॉलेज से गुमशुदगी के बारे में वो लाइल्म नहीं थी। मनाहिल को मेन गेट से एंटर होता देखकर मनाहिल की वालदा उस पर गरज कर बोली, कहाँ से आ रही हो तुम? माँ के सवाल पर मनाहिल का वजूद कांपा। अम्मी, वो मैं इकरा के साथ उसके घर चली गई थी, मनाहिल ने कपकपाती जबान से झूठ बोला। आमना उसकी हालत देखकर ही समझ गई कि उनकी बेटी किसी मर्द तले रोंदी जा चुकी है। आमना ने आगे बढ़कर अपनी बेटी के बदन से आने वाली मर्दाना खुशबू और सिगरेट की स्मेल सूंघी। उनकी आंखें गुस्से से मजीद लाल हो गई। अपना गुस्सा निकालते उन्होंने मनाहिल के गाल पर थप्पड़ रसीद किया। उसके बाद उन्होंने अहमद साहब को इतला दी, जो पूरे शहर में मनाहिल को तलाश कर रहे थे। अहमद साहब ने घर लौटते ही वहशत से मनाहिल को देखा। वो अपनी बेटी पर हाथ उठाए बिना ना रह सके। बाप के हाथ का उल्टा थप्पड़ खाकर वो जमीन पर गिरी। आमना ने फौरन आगे बढ़कर बेटी को सहारा देकर उठाया। मत करें ऐसा, लोग तमाशा देखेंगे, आराम से बैठकर बात करते हैं, आमना ने कहा। क्या इसलिए मैंने इसे पढ़ने और आज़ाद होने की इजाज़त दी थी कि ये अपने बाप की इज्जत को गैर मर्दों से ताल्लुकात कायम करके उसे सरे बाजार उछाले? जानती हो, लम्हा मेरे लिए सबसे ज़्यादा अजियतनाक था जब कॉलेज के चौकीदार ने खुद मुझे आकर बताया है कि आपकी बेटी अक्सर एक बड़ी कार वाले आदमी के साथ आती जाती है, आज भी उसी के साथ चली गई है। तब से मैं इसे ढूंढने के लिए मारा मारा गलियों में फिर रहा था। यह दिन देखने से अच्छा था अल्लाह मुझे अपने पास बुला लेता। अहमद साहब ने रोते हुए बेबस लहजे में आमना को सब सच बताया, जिसे सुनकर आमना ने रोना शुरू कर दिया। उन्होंने एक नज़र अपनी बेटी की हालत पर डाली। उसकी गर्दन और बाजू पर मर्दाना हाथ के निशानात वाज़ेह थे। मनाहिल अपने माँ बाप के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती रही, मगर कुछ गलतियों की तलाफी माफ़ी से नहीं मिलती। अपनी इज्जत बचाने के लिए अहमद ने मनाहिल का रिश्ता उससे डबल उम्र के आदमी से पक्का कर दिया और 1 महीने के अंदर उसकी शादी भी कर दी। रुखसती के दिन वो अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोई। उसके दिल में बहुत से सवालात थे जिनके जवाब वो अपनी माँ से लेना चाहती थी। दुल्हन के रूप में सजी वो अपनी माँ की गोद में सर रखे बोली, अम्मी, हमारे मुआशरे में जब मर्द और औरत दोनों मिलकर गुनाह करते हैं तो हमारा मुआशरा सिर्फ औरत को ही क्यों इस गुनाह की सजा देता है? मर्द को सब बेगाना समझकर उसे क्यों माफ कर देते हैं? मनाहिल के सवाल पर आमना की आंखें नम हुई। वो अपनी बेटी के सर पर बोसा देते हुए बोली, मर्द एक रंगीन कपड़े की मानिद होता है बेटा, जिस पर कोई भी रंग चढ़ा दो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और औरत एक सफेद कपड़े की मानिद होती है, जिस पर अगर कोई हल्का सा दाग भी लग जाए तो लोग उसे उठाकर फेंक देते हैं। इसीलिए माँ बाप अपनी बेटियों की हिफाजत करते हैं कि कोई रंगीन इंसान उनकी सफेद बेटी की इज्जत पर दाग लगाकर उसे दागदार न कर दे, वरना हर लड़की उस दागदार कपड़े की मानिद समझी जाती है, जिसे सस्ते दामों किसी भी राह चलते के हवाले कर दिया जाता है। माँ का जवाब सुनकर मनाहिल को नसीहत हुई कि हर किसी मर्द पर भरोसा करना हम लड़कियों की बेवकूफ़ी होती है। कुछ हफ्तों बाद आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दिए चलते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर जरगाम बहरोज की कार्रवाई से इस्लामाबाद के जाने पहचाने बिजनेसमैन अर्शमान हैदर एक लड़की के ज्यादती केस में रंगे हाथों पकड़े गए हैं। पुलिस का कहना है वो पहले भी कई बार मासूम बच्चियों को अपनी हवस का निशाना बना चुके हैं, मगर पुख्ता सबूत ना होने के बायस पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने में नाकाम रही। मगर इस बार अर्शमान हैदर का बच निकलना बहुत मुश्किल है। टीवी पर चलती इस ब्रेकिंग न्यूज़ ने बर्तन साफ करती मनाहिल के जलते दिल को इत्मीनान बख्शा। बहुत दिनों बाद उसके होंठों पर मुस्कुराहट बिखरी थी। उसकी खुशी डबल हुई जब सामने सोफे पर बैठे
زرگام نے اپنی جیت کی خوشی میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہاں او مناہل، دیکھو تمہارا شوہر کتنا مشہور ہو گیا ہے، ہر ٹی وی چینل پر تمہارے شوہر کی شاندار فتح کے چرچے ہیں۔ زرگام کی بلند اور شوق آواز پر مناہل اس کے قریب آ بیٹھی اور اطمینان سے بولی، مجھے فخر ہے زرگام آپ پر۔ فخر تو کرنا چاہیے، اس گھٹیا انسان کو پکڑنے کے لیے میں نے دن رات محنت کی ہے۔ جو مرد اپنے نفس کی تسکین کے لیے معصوم لڑکیوں کی زندگیاں خراب کرتے ہیں، وہ شخص میرے نزدیک مرد کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ زرگام نے سنجیدگی سے کہا۔ مناہل کی آنکھوں میں اپنے شوہر کے لیے فخر تھا، اسے اس بات کا فخر تھا اسے زرگام جیسا انسان شریک حیات کے روپ میں ملا ہے۔ اس کی زندگی میں آیا طوفان اب تھم چکا تھا۔ بے شک اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، ہر ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ملتی ہے۔